but we are in one in Islam. We are on the Islamic platform. We are right now, we are Muslim. ہم اس وقت مسلمان. جا کر اپنے چنگیز کو خدا کو بولو وہ ہمارے سمرقند میں قدم نہ ڈالے. اگر یہاں پر قدم رکھنے کی کوشش کی تو اس کے دونوں پیروں کو کاٹ دوں گا. بخارا سمرقند کی اس اتحاد کو دیکھ کر چنگیز خان کے ان کا مشن کامیاب نہیں ہوا. واپس جاتا اس نے جہاں پر کہتے ہیں جہاں پر بل کام نہیں آتا وہاں پر چھل کیا جاتا ہے. جہاں پر بل کام نہیں آتا تو وہاں پر چھل کام کرتا ہے. تو انہوں نے ایک سازش رچی. سازش کیا رچی انہوں نے؟ کچھ دنوں کے بعد انہوں نے ایک لیٹر لکھا سمرقند اور بخارا کے بادشاہوں کو. اس وقت جو وہاں کے سردار تھے ان کو لکھا اور کہا الگ الگ طریقے سے الگ الگ بادشاہ کو کہ اگر تم مجھے سپورٹ کرو گے، اگر تم مجھے ہم حملہ کرنا چاہتے، اگر تم صرف ہم کو سپورٹ کر دو تو ہم تم کو اس ملک میں حملہ نہیں کریں گے، تمہارے بہو بیٹیوں کی عزت بخش دیں گے اور تم کو امن و امان ملے گا، تمہارے پر کوئی ظلم و زیادتی نہیں ہوگی. سارے بادشاہوں کو لکھے اس نے، سارے قبیلے کے سرداروں کو خط لکھے. تو ان میں سے 10 مان لیجئے 10 قبیلے 10 سردار تھے، 10 کے پاس لیٹر پہنچا. تو اب چنگیز ہے، چنگیز کھوپڑیوں سے پل بنانے والا، ان کا پوتا ہلاکو خان ہلاکی کرتا تھا. انہوں نے دیکھا سارے 10 کے 10 سردار بیٹھے کہ دیکھیے چنگیز آ رہا ہے دوبارہ، کیا کرنا چاہیے اس سے لڑنے کے لیے؟ اس سے کوئی آج جیت نہیں پایا ہے آج تک. ہم لوگ بخارا والے کیسے جیت پائیں گے؟ ہمارے پاس ویپنس نہیں، ہمارے پاس ہتھیار نہیں، کیونکہ پوری زندگی ہم تو گوشت کھاتے، پوری زندگی مچھلی کھاتے، بلکہ گوشت مچھلی کاٹنے کے لیے بھی ہمارے پاس وہ جو ہسوا ہوتا ہے وہ بھی کھٹل ہوتا ہے. اگر کوئی حملہ کر لے، آپ کے گھر میں ڈاکو آ جائے تو آپ کیا لے کر اس کو ماریں گے؟ کم سے کم ایک بڑھیا سا پنٹھی اور ڈنڈا بنا کر کے گھر پہ رکھو. مسلمان ان چیزوں کے بارے میں نہیں سوچتا. Preparation and you will be prepared against ڈاکو and چور، ان لوگوں سے نمٹنے کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ سر ہم لوگوں کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، کیسے چنگیز کا مقابلہ کریں؟ تو ایک کام کیجئے، جب وہ آ رہا ہے اور امان دے رہا ہے، لڑائی نہیں کرے گا، صرف ہم کو جزیہ دینا، ٹیکس دینا ہے نا، تو کوئی بات نہیں. ان میں سے 5 بادشاہ 5 سردار الگ ہو گئے، ان کے پرپوزل کو قبول کر لیا. ہاں چنگیز آؤ، ہم آپ کو اس دیش میں جگہ دیں گے، آئیے ہم آپ کو ٹیکس دے دیں گے، لیکن آپ ہمارے گھروں کو، بیوی بال بچوں کو، ہمارے پراپرٹی کو ڈیمیج نہیں کیجیے گا. باقی 5 اگینسٹ میں تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اپنے سمرقند کے بارڈر پر گھسنے ہی نہیں دیں گے چنگیز کو. جو مسلمان سمرقند میں ایک تھے and 10 in 1 10 ایک تھے، لیکن جب انہوں نے خط لکھا تو 2 حصوں میں بیٹھے. ایک ان کو آنے کا نمنترن دینے والا، ان کو بلانے والے، یعنی ان کے حمایتی بن گئے 5، اور 5 وہ تھے جو ان کے مخالف بن گئے کہ ہم آپ کو سمرقند کی دھرتی پر آنے نہیں دیں گے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا تو کیا کرو گے؟ کام ان کا مقابلہ کریں گے. انہوں نے کہا کہ تم 5 جاؤ مقابلہ کرنا، ہم تو جناب ان کے ساتھ ہیں، ہم ان سے مقابلہ نہیں لڑیں گے، ہمیں اپنے بیوی بال بچے کی سرکشا چاہیے. میرے بھائیو، سمرقند کی طاقت کس میں تھی؟ اتحاد میں طاقت تھی. لیکن سمرقند کی طاقت بکھر گئی کب؟ جب 2 گروہ میں بٹ گئے. 10 بادشاہ انٹو 2 پارٹس، 5 ایک طرف 5 ایک طرف ہو گئے. چنگیز یہی چاہتا تھا کہ کسی طریقے سے 2 گروہ میں بٹ جائے بخارا اور سمرقند کے مسلمان. جب وہ حملہ کرنے آئے تو 5 جو ان کے حمایتی تھے ان کے ساتھ جا کر مل گئے میدان کارزار میں، اور جو 5 ان کے مخالف تھے وہ ایک الگ طرف میدان میں نکل گئے. جب لڑائی ہوتی ہے تو چنگیز کے فوج کے ساتھ یہ 5 سردار، ان کے فوج مل کر اپنے 5 مسلم بھائیوں کے گردن کو کاٹ رہے ہیں، ان کو مار رہے ہیں.
چنگیز اس وقت کیا کہتا ہے ان پانچوں کو، تم ہمارا ساتھ دو، ہم تم کو یہ بھی جب ہم قبضہ کر لیں گے اس سمرقند میں، بخارا میں، تو اس وقت تم کو یہاں کا والی اور گورنر بنا دیں گے۔ 5 بادشاہ ہیں، ان کو تو گاجر مولی کی طرح کاٹ دیں گے، آؤ ہمارا ساتھ دو، ہم ان کا خاتمہ کر کے تم کو کرسی اقتدار پر بٹھاتے۔ انہوں نے یہ لالچ میں آ کر ان کا ساتھ دیا۔ جب چنگیز اور یہ 5 بادشاہ مل کر ان 5 کا جب خاتمہ کیا، تو جب اب باری آتی، اب چنگیز سے یہ 5 بادشاہ کہتے ہیں کہ سر ہم آپ کے ساتھ مل گئے، آپ کے وعدہ کو پورا کیا، اب وہ 5 کی جگہ پر ہم لوگوں کو وراجمان کیجئے، ہم کو راجیہ سبھا کا ممبر بنائیے، ایم ایل اے بنا ہے، کرسی پر بیٹھے ہیں تو ہم کو بھی کچھ منافع دیجئے، ہم نے جتانے کا کام کیا، ہم نے محنت مزدوری کر کے اس دیش میں آپ کی سرکار بنائی، ہم کو بھی کچھ فنڈ ہونا چاہیے، ہم نے مکھیا جتایا ہے، ہم کو کچھ پراپرٹی دو، کچھ فائدہ دو، ہم نے اپنے کی مخالفت کی ہے آپ کی وجہ سے۔ بخارا سمرقند کے بچے ہوئے 5 بادشاہوں نے جب یہ بات کہی تو چنگیز کیا کہتا؟ چنگیز کا جواب سنو مسلمانوں، چنگیز کہتا کہ جب تم اپنے بھائی کا نہیں ہوئے جو 5 تھے تو تم میرا کیا ہوگے؟ ان 5 کو گاجر مولی کی طرح پھر بعد میں چنگیز نے کاٹا، پہلے ان 5 کو کاٹا، ان کے ساتھ مل کر پھر ان 5 کو کاٹا۔ جاؤ ناس ہو گیا، آج بخارا سمرقند کے اندر اسلام کا نام لینے والا کوئی نہیں۔ اتحاد کو توڑا چنگیز نے، آج یہی تاریخ دہرانے کی کوشش بھارت میں ہے، چاہے وہ پی ایف آئی ہو، چاہے وہ شیر سابادی برادری کے لوگ ہوں، چاہے وہ جمعیت علماء ہو، چاہے وہ جماعت اسلامی ہو، چاہے وہ رضا خانی کے ماننے والے، اگر کلمے کی بنیاد پر ان کا ایمان عقیدہ ٹھیک ہے، مشرکانہ کافرانہ عقیدہ ہے تو چھوڑیے ان کو، اسلام شمار نہیں کرتے، لیکن اگر عقیدہ درست ہے ان کا، عقیدے میں وہ مسلمان ہے کسی نہ کسی درجے میں، تو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر ان بھگوا جھنڈے کو لہرانے والوں کو کیفر کردار تک، جیل کی سلاخوں تک پہنچائیے۔ وہ طاقت دکھاتے ہیں تو آپ متحد ہو کر طاقت کیوں نہیں دکھاتے؟ آپ کیوں گونگے بن جاتے ہیں؟ آپ کیوں اپاہج بن جاتے؟ 30-35 کروڑ کی تعداد، ایک روپے جمع کرے گا تو 35 کروڑ پر ڈے کا انکم ہوگا، 35 کروڑ روپے ایک دن میں جمع ہوگا، تو ہم بھارت میں اپنے آپ کو یہاں پر خدا بنا سکتا ہے، یہاں کے لوگ، یہاں کی قوم مسلم کمیونٹی کو 35 کروڑ روپے ایک دن میں جمع ہوگا تو کیا نہیں ہوگا ہمارے پاس؟ کیا نہیں ہوگا؟ میڈیکل کالجز ہوں گے، یونیورسٹی ہوگی، ہمارے بینک ہوں گے، اور ہمارے میڈیکل کالجز ہوں گے، ہمارے ہاسپٹلز ہوں گے، ہمارے ایمبولینس ہوں گے، ہمارا سارا نظام ہوگا، بچوں کو ہائر ایجوکیشن دینے کے لیے بہترین سے بہترین انسٹیٹیوٹ کا نرمان ہوگا، لیکن ان میں ہم نہیں سوچتے، ان کے اوپر سوچ نہیں، ان کے اوپر غور نہیں کرتے ہم لوگ، بس جناب ہیں تو بٹے ہوئے الگ الگ پلیٹ فارم پر۔ اسی لیے اللہ کہ نبی علیہ السلام نے محمد رسول اللہ کے زندگی میں ایک ایسا وہ کروایا تھا کہ جس سے سبق لینا تھا۔ جنگ بدر میں 1 تھے تو 313 بھاری پڑ گئے، جنگ احد میں 2 حصوں میں بٹے صحابہ تو 70 صحابہ گاجر مولی کی طرح کاٹ کر شہید کیے گئے۔ مثال ہے یہ چنگیز خان کی سمرقند کی تاریخ۔ سمرقند وہ جگہ ہے جہاں پر سمرقند، بخارا، امام بخاری قرآن کریم کے بعد سب سے بڑا درجہ کتابوں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کے بعد اصح الکتب بعد کتاب اللہ کے بعد الصحیح البخاری، اس کو لکھنے والے امام بخاری کا جنم وہاں ہوا۔ اس ملک میں بڑے بڑے مفسرین تھے، ہمارے بھارت میں تو ایسے، ہمارے ملک بھارت میں تو ایسے لوگ بہت کم ہیں، لیکن تاریخی آدمی ہیں، لیکن یہاں تو جناب ہم خود بٹے ہوئے، الگ ہوئے سیمان چل نہیں پورے بھارت کے مسلمانوں کو ہمارا اس پلیٹ فارم سے ایک مشورہ، اگر آپ فسطائی طاقت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو آپ کو ایک پلیٹ فارم پر آنا ہوگا، اور جس کام سے آپ کو تقویت ملے گی وہ یہ کہ ایک ایسی آرگنائزیشن بنے، یا اگر بنی ہوئی ایسی تنظیم ہے تو اس سے جڑے، اور جو لوگ ہمارے لیے لڑ رہے ہیں ان کے ہاتھوں کو بنا اختلاف، ان کے ہاتھوں کو مضبوط کیجئے، چاہے وہ عبداللہ سالم میدان میں ہو، چاہے وہ پی ایف آئی والے میدان میں ہو، چاہے وہ
जमीयत उलमा मैदान में हो, चाहे वो अमात शरिया मैदान में हो, चाहे वो अमीर जमात अहले हदीस हो, चाहे किसी भी तंजीम के कम्युनिटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, हम ये ना कहें कि जनाब ये तो जमात अहले हदीस के तंजीम के सरबराह हैं, ये तो जमात अहले हदीस के शेर साबादी बिरादरी के लोग हैं। वाई हम क्यों इनकी, और हम हाउ कैन आई हेल्प देम, हम उनकी हिम्मत और उनकी मदद ताउन कैसे करें? नहीं, आप कलमे की बुनियाद पर उनकी मदद कीजिए और ये कहिए कि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, सब के सब सारे मुसलमान भाई भाई। अगर ये भावना जिस दिन हमारे दिल में, हमारे दिलो दिमाग में अगर ये चीज बैठ गई और इसके मुताबिक हमने काम करना शुरू कर दिया, मेरे भाइयों, बातिल के अंदर जमाव और ठहराव नहीं हुआ करता। बातिल कितनों ही दिखे कि वो ताकतवर है, लेकिन वो बुज़दिल होते हैं, बुज़दिल। वो आपका मुकाबला नहीं कर सकते, हक का मुकाबला। यू आर ऑन द राइट, यू आर हक, आप हक पर हैं, आप हक की रास्ते पर है। हज़रत उमर फारूक ने कहा अल्लाह के नबी से, अल्लाह के नबी मैं खुलकर नमाज पढ़ना चाहता हूँ, आप बताइए आप हक पर हैं कि नहीं, आपका कुरान सही है कि नहीं, आपका अल्लाह सही है कि नहीं, बताइए। अल्लाह के नबी ने कहा व्हाई नॉट, वी आर ऑन द राइट एंड अवर मैसेजेस इज करेक्ट, सारी चीजें मेरी सही है। उन्होंने कहा तो फिर छुप कर इन बातिल का, इन कुफ्फार का, मुशरिकीन से डर कर हम नमाज क्यों पढ़ेंगे? जब हम हक पर हैं तो खुलेआम मसलहत के चादर को छाक करके मैदान में हम नमाज पढ़ेंगे। और तलवार लहराते हुए कहा कि जिस मक्का के, जिसके बच्चों को यतीम करना हो, जिसकी बीवी को बेवा होना हो, वाए उमर बिन खत्ताब से मुकाबले के लिए किसी की हिम्मत नहीं होती थी। उमर फारूक के सामने मुकाबले के लिए क्यों? जाअल हक व ज़हक़ल बातिल, जब हक आता है तो बातिल तुम दबाकर भागने की कोशिश करता है। आप हक हैं, आपका कुरान हक पर है, आपने बातिल ताकत का मुकाबला किया है, आपने शातिर अंग्रेज का मुकाबला किया, आपने चंगेज का मुकाबला किया, आपने हलाकू खान का मुकाबला किया, इसी भारत की धरती पर किया। मेरे पास इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको पूरी हिस्ट्री बताऊं कि चंगेज का मुकाबला कौन किया था, हलाकू खान का मुकाबला कौन किया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को मार मार कर कौन भगाया था। भले ही 65,000 हमारे कलिमा पढ़ने वाले फांसी के फंदे पर चढ़े, लेकिन हक होने की वजह से हमने उनको भगाया था, उनका मुकाबला किया था। मौजूदा दौर के खोखला फस्ताई ताकत से भी हम डरने वाले नहीं हैं, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि हमें मुत्तहिद होना होगा, हमें एक प्लेटफॉर्म पर जमा होना होगा और हमें कहना होगा कि भारत में वी शुड लीव एज अ ब्रदरहुड। हम मानवता और इंसानियत के बलबूते पर, इंसानियत के रिश्ते से हम लोग इस मुल्क में रहना चाहते। ना तो हम यहाँ कोई भगवा झंडा लहरने देंगे, ना तो हम यहाँ पर कोई मनुस्मृति नाफिज होने देंगे। मनुस्मृति नाफिज करना चाहते हो तो मनुस्मृति से ज़्यादा पाक पवित्र चीज़ कुरान करीम में, वो नाफिज कीजिए। मनुस्मृति से ज़्यादा ऑथेंटिक बुक श्रीमद् भगवद गीता, उसके मंत्र को नाफिज करो। अहिंसा सत्यम करो दस्तयाग शांति रपैशुनम दया बुलेश्वलोलूप तवम हीर चापला। चाइना से मुकाबला करने के लिए धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सवः मामका पांडवाशय किम कुर्वत संजयः एवं मुक्तवा अर्जुन संख्यो रतोपस्तोपवाविशत विसर्जा शरम नाशम शोक संविघ्न मानसा कुतस्त्वा कश्मलिदम विस्मय समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्ग्यम कीर्ति कर्मजुनः मास्मगमः पार्थ तय नय तत्वयि पद्यते शुद्रम हृदय दौर बढ़ लिया। चाइना का मुकाबला करना है तो ये मंत्र पढ़ो, भाईचारा बढ़ाना है तो अहिंसा सत्यम करो दस्तयागा। पंडित दयानंद सरस्वती जी की किताब पढ़ लीजिए, दृष्टि पूताम वस्त्र पूताम जलम पभेद। अगर और भी ज़्यादा आगे जाना है, और भी ज़्यादा मानवता प्यार मोहब्बत की बात करनी है तो अश्व गुनः पुरुषम दीपयंती अदल्लाबू कमय ककम अल्लाबू का निखादकम यज्ञान हित हुत्वा सूर्य सर्व चंद नक्षत्र
اور بھی زیادہ محبت بڑھانی ہے تو چتر بھر براتری بھر دیو کرشیامی کلکشیم، ابو بکر صدیق کی زندگی کو نافذ کرو، عمر فاروق کی زندگی کو نافذ کرو، عثمان ذی النورین کی زندگی کو نافذ کرو، حضرت علی کی زندگی کو نافذ کرو۔ ان تمام کے سربراہ، ان تمام کے لیڈر اگیان ہیتو کرت محمداندکارم ناشم ودائم ہتدو دیتے وویکا احمد پرشتتی میگا مرتس جگرم بہم سوریہ یواجانی نراشن سمواجنم واجنی شیدیرم پوشنم سن میریم ہے رتھم ن درگا دو سوا سدان وہ وشو سمانو۔ پوری دنیا نے جن کو عزت دی ان کی باتوں کو اپلائی کرو۔ اگر واقعتاً اس کو جنت کا گہوارہ بنانا ہے تو ہم کو اعتراض نہیں، لیکن منوسمرتی میں تو لڑنے کی بات، منوسمرتی میں کاٹنے کی بات کہی گئی ہے۔ منوسمرتی نہیں ہے ایسی کہ جس پر انسان عمل کر کے کامیاب ہو۔ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں The 100 بک کتاب جو لکھی ہے اس انگریز رائٹر نے، اس نے کیوں لکھی The 100 بک؟ The 100 100 آدمیوں، پروپر 100 آدمیوں کی اتہاس اور کہانی۔ میں کبھی موقع ملے گا جو پروگرام ہے اور دوسرے پروگرام میں ایکسپلین کروں گا کہ The 100 بک میں انہوں نے جو دا لگایا کیوں لگایا، اور 100 لوگوں میں سے کن کن لوگوں کی کہانی اور کیوں لکھی اس نے ان 100 لوگوں کی کہانی، 99 لوگوں کی کہانی لکھی۔ بعد میں محمد رسول اللہ کی کہانی، ان کی ہسٹری جب پہنچی ان کے سامنے میں تو انہوں نے 100ویں نمبر پر محمد کی جیونی کو لکھا، لیکن اٹھا کر انہوں نے پہلے نمبر پر کیا۔ کیوں کیا؟ کس بیس پہ؟ صرف اس بیس پہ کہ بچپن سے لے کر ٹو دا ڈے آف ججمنٹ، ٹو ٹل دیٹ، یعنی کہ موت وفات کے وقت تک پوری زندگی مشعل راہ ہے۔ اگر آپ کو نافذ کرنا ہے تو انتم مورشی کی زندگی کو نافذ کرو نا جی۔ وہ آ گئے منوسمرتی مہاجل پلوان والے، وہ بھی ہمارے ہی فور فادر تھے، مہاجل پلوان والے منو، مہاجل عظیم سیلاب والے منو کو سنسکرت میں سنسکرت میں منو بولتے، مہاجل پلوان عظیم سیلاب والے۔ اور عظیم سیلاب والے کون ہے جی؟ حضرت نوح علیہ السلام۔ پوری دنیا میں انہی کی زندگی میں تو سیلاب آیا تھا نا، 6 مہینے تک سیلاب، پانی پوری دنیا میں ایک کشتی پر تھے وہ، اور 6 مہینے تک وہ کشتی چلتی رہی۔ واستوى علی الجودی، جودی پہاڑ پر جا کر وہ کشتی رکی، وہاں سے پھر ان کی جنریشن بڑی ہے۔ تو مہاجل پلوان والے بھی منو ہیں، ہمارے ہیں وہ، آپ کے